السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں کے ذریعے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ محترم بھائیوں، آج کے اس درس میں جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ آج کے اس درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے خوف الہی کی فضیلت۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید سورۃ الرحمن کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے سوال و جواب کرنے سے، اللہ رب العالمین کو کی جواب دہی سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہٰذا اے جناتوں اور انسانوں، اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دو جنتیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور دو جنتیں اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ اب جو جس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، یعنی جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف زیادہ ہوگا، اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرے گا، اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے وہ جنت تیار کیا ہے جس جنت کے سارے برتن سونے کے ہوں گے۔ اور جس آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف درمیانی درجے کا ہوگا، اصل خوف ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھا ہے کہ جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ زندگی میں ہونے والی ایک بہت اہم عبادت ہے کہ ہمارا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے معمور رہے، ہمارا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے آباد رہے، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کے ڈر کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں ہونا، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے، یہ منٹ منٹ کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے کہ بندہ یہ خوف الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک بندہ جب رات میں اپنے بستر پر ہوتا ہے، جب وہ سونا چاہتا ہے، اور جب اپنے بستر پر لیٹ کر سوتے وقت جب وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ رب العالمین مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندے کو اٹھائے گا، تو گویا کہ ایک بندہ سوتے وقت اللہ رب العالمین سے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، گویا کہ اس آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، وہ اللہ سے خوف کھا رہا ہے، تو گویا کہ جب بندہ رات میں سوتے وقت اس طرح کی دعا پڑھ کر کے سوتا ہے تو گویا کہ وہ خوف کی عبادت کر رہا ہے، یہ خوف کی عبادت ہے۔ ہمارا دل اللہ رب العالمین کے ڈر سے معمور رہے، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رہے، ہم خوف کھا کر کے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، دن ہو رات ہو، یا ہم اپنے بستر پر سو رہے ہیں یا اسی طریقے سے ہم جاگ رہے ہیں، جو بھی ہے ہم اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو گویا کہ یہ خوف الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر بٹھانا اپنے دل کے اندر، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ اس کے مختلف مظاہر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرا جائے؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ڈرنا، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرنا، قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرنا، اپنے اعمال کے قبول نہ ہونے کے لیے ڈرنا، اعمال کے چھن جانے سے ڈرنا، زندگی کے برے خاتمے سے ڈرنا، یعنی گویا کی خوف الہی کی یہ مختلف مظاہر ہیں کہ انسان کو ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے خوف کا احساس ہر آن اور ہر لمحہ ہونا چاہیے۔
ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری کہیں دنیا کے اندر نہ گرفت کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں کوئی سزا نہ دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ آ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی حوالے سے اللہ رب العالمین سے اسی طرح سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کہا، اپنا دوست قرار دیا، اور خلیل اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انہیں مختلف قسم سے مختلف آزمائشوں سے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے امتحانات لیے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے انہیں خلیل اللہ کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام حشر و نشر کے تعلق سے اور اسی طریقے سے قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے جب یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام لوگ جب اکٹھا ہوں گے اور اس وقت جب سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ کہ اے اللہ رب العالمین قیامت کے دن حشر و نشر میں جب دنیا کے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، قیامت کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے لوگ ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جب اس وقت جمع ہوں گے تو اس دن کی رسوائی یہ سب سے بڑی رسوائی ہوگی، اس دن کی ذلت یہ سب سے بڑی ذلت ہوگی، اور اسی طرح سے اس دن کی بے عزتی یہ سب سے بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ کہ اللہ رب العالمین اس دن تو ہمیں اپنی رسوائی سے، اس دن اے اللہ رب العالمین رسوائی سے تو ہمیں بچا لینا۔ یہ کون ہے خلیل اللہ؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے، یہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھا رہے ہیں، ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے خوف کھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے ان بندوں کے تعلق سے ذکر کیا، کہا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون کہ میرے بندے والذین هم، کچھ بندے ایسے ہیں کہتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہتے ہیں، اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ ان عذاب ربهم غیر مامون، اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے لاپرواہی نہیں برتی جا سکتی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عذاب ایسا ہے کہ مطمئن ہو کر کے اس طرح سے ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم لیکن جب بھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو دیتے وقت، خرچ کرتے وقت ان کا دل، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ الی ربہم راجعون کہ وہ لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں عطا کرتے وقت، دیتے وقت۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس آیت کریمہ کا جب مفہوم ان کے ذہن میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرچ کرتے وقت بھی ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے وقت بھی ڈرتے ہیں، تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم الذین یسرقون ویشربون الخمر ویزنون
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں یہ لوگ تو نہیں ہیں جو لوگ چوریاں کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں, زناکاری کرتے ہیں؟ گویا کہ ان لوگوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سمجھا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر نیک اعمال بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوری بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ زناکاری میں بھی ملوث ہیں, تو جب ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, جب یہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, تو ان کا دل اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر کے وہ لوگ اللہ رب العالمین سے کیا ڈرتے رہتے؟ کیا وہی لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی, اس آیت کریمہ کا جو مطلب تم سمجھ رہی ہو ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم الذین یصلون ویصومون ویخافون الا یقبل من ذلک, اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تب بھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے ان عمل کو قبول نہ کرے. اب دیکھیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, اب خوش ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, کوئی مطلب عبادتیں کر رہا ہے, اس کو وقت مل رہا ہے, وقتاً فوقتاً جب اسے موقع مل گیا نماز پڑھ لیا, جب بھی اس طریقے سے خالی بیٹھا ہے, کچھ وقت نہیں, کوئی نیکی کا کام کر دیا, پیسہ ہے صدقہ کر دیا. تو ایسا نہیں, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بتایا کہ جو نماز کا بھی پابند ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف دیکھیے. تو اس طرح کا خوف ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر ہر انسان کے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے, اس کا احساس ہونا چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آئیے ہم اپنے اسلاف کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسی النفاق, کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو پایا, ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے, اتنا خوف کھاتے تھے, ہمیشہ ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہمارے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا. نفاق کے خوف سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاملہ تھا کہ یہ ڈرتے تھے. اور اللہ رب العالمین کا عذاب, اللہ رب العالمین کی گرفت, اللہ رب العالمین کا پکڑ, اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کی رسوائی, اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جہنم کی ہولناکیاں, اس سلسلے میں صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے, اتنا خوف کھاتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو کہا یا معاذ, اے معاذ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اے معاذ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تمہارے چہرے کی رونق, یہ پراگندہ حال, یہ کپڑا, یہ تم نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے, آخر کیا معاملہ ہے, تم بہت زیادہ غمزدہ نظر آ رہے ہو, تمہارے چہرے کی کیفیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ تم پریشان نظر آ رہے ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ جو میری حالت دیکھ رہے ہیں, یہ میرا کپڑا, یہ پراگندہ حالت اور یہ چہرے کی تبدیلی, یہ جو آپ پورا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں, آپ سے سوال کرنے آیا ہوں, آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں, اور میں آپ سے وہ چیزیں جاننے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے کیسے چھٹکارا ملے گا, اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھٹکارا ہمیں کیسے ملے گا. جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں اور اسے جہنم کی جو شدت ہے, اس کے آگ کی,
اس سے کیسے بچا جائے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی عمل بتائیے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی عمل بتلائیے کہ میں وہ کروں، اور اس عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، کس قدر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، کس طرح سے خوف کھا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کتنے مطمئن ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کتنے مطمئن ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہماری بھی موت آئے گی، ہم بھی موت سے دوچار ہوں گے، ہمیں بھی قبرستان میں جانا ہے، ہمیں بھی قبر کے اندر دفن ہونا ہے، ہمیں بھی فرشتوں کا سوال کا جواب دینا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہونا ہے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سوال و جواب پیش کرنا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ کتنے مطمئن ہو کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، چاہے وہ انصار میں سے ہوں، وہ سابقون اولون میں سے ہوں، یا بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کیا اعلان کیا؟ کہا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان دنیا کے اندر صحابہ کرام کے لیے کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، لیکن ان کے خوف کا عالم دیکھیے، کس قدر اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ان کی فضیلت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تعاون پیش کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات علی الاعلان پورے مجمع میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ دیا تھا کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی نہ کرے، آج کے بعد کوئی نیکی ہی نہ کرے تو بھی جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ان کی حالت، جنت کی بشارت مل چکی ہے، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، اس کے باوجود ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے سوچ سوچ کر کے کتنا روتے تھے۔ قبرستان سے ان کا گزر ہو رہا ہے، قبرستان کی طرف سے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی مجلس سجائی گئی ہے جس مجلس میں عذاب قبر کا تذکرہ ہو رہا ہو، قبر کے اندر عذاب کیسے ہوتا ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کے وہ مقرر کردہ فرشتے وہ شخص جو قبر میں مدفون ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں سوچ کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جا رہی ہے۔ یہ جذبہ، یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم بھی قبرستان کے اندر جاتے ہیں، ہم بھی اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے، ہماری مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے ہولناکیوں کے تعلق سے باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جب تک سن رہے ہیں، جیسے ہی ختم ہو گیا اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر نماز دو چار پڑھ بھی لیتے ہیں، کبھی موقع مل گیا ظہر کی نماز آ کر پڑھ لیے، کبھی موقع مل گیا جمعہ کی نماز میں پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کی حاضری ہم دیتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، یا اس طریقے سے چلو ٹھیک ہے پانچوں ٹائم کی بھی نماز پڑھ لی، ہمارے پاس وقت ہے،
پڑھ رہے ہیں نماز تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو نماز پڑھ لیا, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم صدقہ و خیرات بھی کر دیتے ہیں, پیسہ ہے حج کرنے کے لیے بھی چلے گئے, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, تو اتنا مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, حج بھی کر کے آ گئے ہیں, تو ہمارا کیا, ہمارا تو بیڑا پار ہے. اتنا مطمئن ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اتنا خوش ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے تو اب جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے بند کر دیا ہے, کھول دیا ہے جنت کے 8 دروازے, ہم جہاں سے چاہیں داخل ہو جائیں گے. یہ جو عبادتیں معمولی ہمارے اعمال ہیں, ڈرنا چاہیے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفن کیا, ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے پاس جا کر کے ان کو دفن کرنے کے بعد آپ نے اتنی لمبی دعا کی, ان کے مغفرت کے لیے اتنی لمبی دعائیں کی کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے آپ نے اتنی لمبی دعائیں کی, جبکہ آپ نے کسی صحابی, دوسرے صحابی, اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو دفن کیا, تو آپ نے تو کبھی ان کے لیے اتنی لمبی دعا تو نہیں کی تھی, اور جبکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے تو بہت زیادہ فضیلت بھی بتائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت بتائی تھی, وہ فضیلت یہ تھی, سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب قبض ہوئی, تحرک لہ العرش, تو اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگا تھا, اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا تھا. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جب آسمان کی جانب لے جایا جانے لگا, فتحت لہ ابواب السماء, تو اللہ رب العالمین نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اب روح تو کسی ایک ہی دروازے سے گئی ہوگی, سارے دروازے کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کا مقام, اللہ رب العالمین کو ان کا مقام بتلانا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور یہی نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز جنازہ کا وقت آیا, وشہد لہ 70,000 من الملائکہ, کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا. 70,000 فرشتے آئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. اور یہی نہیں, بلکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبرستان کی جانب لے جایا جانے لگا, روایت کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لہیم و شہیم تھے, یعنی کافی موٹے تھے, تندرست تھے. تو کچھ صحابہ ان کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے ایسے صحابہ آگے آئے جو وہ بھی تندرست تھے. اب ظاہر سی بات ہے, وہ تندرست تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کافی وزنی ہے, تو اس لیے ایسے صحابہ آگے آئے جو تندرست تھے, موٹے تھے, انہوں نے سوچا کہ میں اٹھاؤں ان کی چارپائی. تو جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی کو صحابہ کرام نے اٹھایا تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس چارپائی پر کوئی ہے. اتنا ہلکا محسوس ہوا جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتایا کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہمارے کندھوں پر کسی کا بوجھ ہے, ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس چارپائی پر کوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان لکم حملۃ غیرکم, بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا تھا لیکن حقیقتاً فرشتوں نے انہیں اٹھا رکھا تھا. اب آپ دیکھیے, یہ ساری فضیلت آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب روح نکل رہی ہے تو آسمان اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ رہا ہے, روح نکل کر کے جا رہی ہے, استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں, فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے, فرشتے کندھا دے رہے ہیں, فرشتے نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری فضیلت جو ابھی آپ نے سنا، یہ ساری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا، تو صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب ایک صحابی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو کیا ضرورت تھی آپ کو اتنی لمبی دعائے مغفرت کرنے کی؟ جب اتنی ساری فضیلت آپ بتا رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ ان کے لیے اتنی لمبی دعا کرتے، ان کی مغفرت کے لیے اتنی دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ سعد کو جیسے ہی قبر کے اندر لٹایا گیا، قضایت علیہ قبرہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں لٹایا گیا، قضایت علیہ قبرہ، قبر تنگ ہو گئی، اور قبر اس قدر تنگ ہوئی حتی سارق الشعر کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی حالت اس طرح سے ہو گئی جیسے کہ انسان کے سر کا بال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کھول دیا، کشادہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، ایک صحابی ہے، ممکن ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ان سے کوئی معمولی غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے کہ زندگی کے اندر کوئی معمولی خطا ہو گئی ہو، کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس کا انہیں احساس نہ ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ توبہ کرنا بھول گئے ہو، یا جو بھی معاملہ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہو کہ دیکھو تمہیں اپنی عبادتوں پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چند عبادتیں تم کر لیتے ہو، چند نمازیں پڑھ لیتے ہو، چند پیسہ ہے تو عمرہ کرنے چلے گئے یا کسی غریب کو دے دیے، وقت ملا تو نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، تو ان ساری عبادتیں کرنے کے بعد، ہلکی پھلکی عبادتیں کرنے کے بعد تمہیں ایک دم مطمئن ہو کر کے زندگی نہیں گزارنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا ہے، تب اللہ رب العالمین کی اس طرح سے عذاب سے تم بچ سکو گے۔ اب بتائیے، ایک صحابی ہے، اتنی فضیلت ہے، اس کے باوجود یہ حالت ہے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے یہ منظر ہی صرف دکھانا چاہتے ہیں، جو بھی معاملہ ہو۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، کتنے گنہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، روزانہ ہم کتنا گناہ کا کام کرتے ہیں، کتنی معصیتیں کرتے ہیں، کتنے گناہوں کے ہم شکار ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوگا اگر ہماری موت ہو جاتی ہے اور ہم اسی قبر کے اندر جب داخل ہوں گے؟ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ساری باتیں جب سوچتے تھے تو اسے حقیقت میں لیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مطلب ہم تو قصے کہانیاں کی طرح سنتے ہیں، ہم تو قصے اور کہانیوں کی طرح سنتے ہیں، اس کے بعد اس مجلس برخاست ہو جاتی ہے، مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سوچتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، روتے تھے، اور اس کے باوجود جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا افضل الصحابتی بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کسی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ کہہ دیا تھا، حضرت ابو بکر کے تعلق سے کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ کس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ یہ کس کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے، جب تم لوگ مجھے جھٹلاتے تھے تو یہ میری تصدیق کرتے تھے، جب تم لوگ میرے پر ایمان نہیں لائے تھے، تم لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، تو یہ وہ شخص ہیں جو میری تصدیق کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین کہا ہے، یہ وہ ابو بکر ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ سے خوف کھا رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا کس قدر ڈر ہے۔ باہر نکلے، ایک پرندے کو دیکھا، باہر نکلے ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے،
اس پر رش کر رہے ہیں. تو کتنا خوش نصیب ہے پرندہ, تو مر جائے گا, نہ تو زندہ کیا جائے گا, نہ تجھ سے سوال ہوگا, نہ تجھ سے جواب ہوگا, نہ حساب ہوگا, نہ کتاب ہوگا. تو کتنا خوش نصیب شخص ہے. پرندے کو دیکھ کر کے رش کر رہے ہیں, اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہو گئے, ہمارا کیا انجام ہوگا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے, ان کی فضیلت کہ بہت ہی دبلے پتلے صحابی تھے. دبلے پتلے صحابی تھے. ایک مرتبہ درخت پر چڑھنے لگے, کچھ صحابہ کرام ان کا مذاق اڑا دیے کہ دیکھو اتنے دبلے پتلے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے, چوٹ لگ جائے, اور ہنسنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے صحابہ کرام سے کہا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ کسی صحابی نے کہا کہ اتنے کمزور ہیں, اتنی دبلے پتلے ان کے پیر ہیں, درخت پر چڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن مسعود کو تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیر کو اور ان کے اس نازک پنڈلی کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو. اللہ کی قسم کہ اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معمولی اور اس کمزور پنڈلی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور احد پہاڑ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر والا پلڑا وزنی ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہو عبداللہ ابن مسعود کو؟ عبداللہ ابن مسعود یہ وہ شخصیت ہے جن کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے, جن کے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے, ان کا دل ایمان سے پر ہے, یہ حالت ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود کا معاملہ, جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک لوہار جو اپنے لوہے کو گرم کر رہا ہے. اب اس لوہے کو جب انہوں نے دیکھا کہ لوہار جو بیٹھا ہے اس کو گرم کر رہا ہے, اور اس لوہے کو جب سرخ انہوں نے دیکھا کہ اس لوہے کی کلر تبدیل ہو گئی اور یہ سرخ ہو گیا, یہ اس قدر گرم ہو گیا, رونے لگے. اس لوہار کے اس کیفیت کو, اس لوہے کی تبدیلی کو, اس کے سرخ اور اس کی شدت کو دیکھ کر کے رونے لگے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ ہے, یہ دنیا کی آگ ہے, جس آگ نے اس لوہے کو کس قدر سرخ کر دیا ہے, جبکہ دنیا کی آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کہ جہنم میں ایک شخص جس کو جہنم کے اندر ڈالا گیا ہو اور اس شخص کو جہنم سے نکال کر کے دنیا کی آگ میں عرض ڈال دیا جائے تو راحت محسوس کرے گا. اتنی شدت اور اتنی تیزی ہے جہنم کی آگ کو. تو عبداللہ ابن مسعود جب انہوں نے اس لوہار کو دیکھا تو رونے لگے, اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی آگ نے اس لوہے کو کس قدر سرخ کر دیا ہے اور اس کی حالت بنا دیا ہے, انسان کے جسم کی حالت کیا ہوگی. انسان کی جسم کی حالت جو دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر دنیا کی کوئی آگ آپ کے کسی بدن کے حصے پر لگ جائے, آپ کی انگلی کو جلا دے, یا آپ کے کسی بھی بدن کے حصے کو چھو جائے, آپ تصور کریے کہ اس وقت حالت کیا ہوگی. آپ کے بدن پہ تھوڑا سا خالی آگ لگ جائے, آپ کے بدن کا تھوڑا سا حصہ جل جائے, آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اس تھوڑی سی جگہ پر جلنے کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں ملے گا. بدن کے کسی ایک حصے کو آگ نے جلا دیا ہے, پورا بدن آپ کا تکلیف میں ہے, آپ خود تکلیف میں ہے. تو یہ جہنم کی اس کیفیت اور جہنم کی اس ہولناکی اور جہنم کی شدت اور اس جہنم کے آگ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اللہ سے خوف کھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اور جہنم کے اندر جب اللہ رب العالمین لوگوں کو ڈالے گا تو اس وقت کیا حالت ہوگی. یہ ہمارے اسلاف تھے, ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر,
کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، میرے بعد اگر کوئی اس دنیا کے اندر نبی بنایا جاتا، کسی کے سر پر اگر نبوت کا تاج رکھا جاتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لیکن اتنی فضیلت کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، تم تو رازدار رسول ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں راز کی باتیں بتائی ہیں، اور وہ ساری راز کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو بتلائی ہے وہ کسی صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے۔ یہ ان کی ایک خاصیت تھی کہ حذیفہ بن یمان صاحب سر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی باتیں اگر کسی کو بتانا رہتا تھا تو حذیفہ بن یمان کو بتاتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کان میں جا کر کے چپکے سے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں منافقین کی لسٹ بتا دی ہے، منافق کون کون ہے، منافق کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو تو ساری باتیں بتا دی ہیں، اور جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے آپ کو بتائی ہیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے۔ تو اے حذیفہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ منافقین کے جو لسٹ ہے، منافقین کی جو فہرست ہے آپ کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، ذرا دیکھ کر بتا دیتے کہ اس لسٹ میں کہیں عمر بن الخطاب کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنی فضیلتوں کے حامل، اور جا کر کے ان سے پوچھنے کے ان کا لسٹ منافقین میں ان کا نام تو نہیں ہے۔ یہ حالت ہے، یہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب آیا، کسی نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور ایسی خوشخبری ہے کہ آپ نے جو خلافت والی مدت جو انہیں ملی تھی، جس میں انہوں نے دور خلافت کیا، اتنا عدل و انصاف سے کام لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احساس ذمہ داری ہم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ذمہ داری کو کس قدر نبھایا، کیسے نبھایا، یہ ساری باتیں ہم سب کو معلوم ہے۔ تو انہوں کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، آپ کے لیے تو بشارت ہے، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو ڈر ہے، مجھے تو خوف ہے کہ میں نے جو اپنے دور خلافت کے اندر جو میں نے کام کیا ہے اور جو ذمہ داری میں نبھایا ہوں، مجھے ڈر ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں، اللہ رب العالمین سے سوال و جواب کا جب وقت آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین اس موقع پر یہ کہہ دے کہ اے عمر، تم نے دور خلافت کے اندر اور اسی طریقے سے جو تم نے ذمہ داری نبھائی ہے، اس ذمہ داری کے بدلے نہ تمہارے لیے کوئی ثواب ہے، نہ ہی تمہارے لیے کوئی عذاب ہے، اگر اس طرح اللہ رب العالمین فیصلہ سنا دے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے۔ کیا یہ ڈر ہمارے دل میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہونے کے لیے اللہ رب العالمین جب کسی بغیر فرشتے کے، بغیر کسی ترجمان کے جب سوال و جواب ہم سے کرنے والا ہے، اس بارے میں ہم کبھی سوچتے ہیں؟ کیا اس بارے میں ہم کبھی سوچتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس قدر سوچ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اتنا ڈرتے تھے، ایک مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے کہ صبح فجر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے، کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تہجد کی نماز جب وہ شخص پڑھ رہا تھا اور اپنے اس نماز میں جہری تلاوت کر رہا تھا، زور سے پڑھ رہا تھا، اور وہ سورۃ طور کی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان سے
ٹکرایا جب انہوں نے سورۃ طور کی تلاوت کو سنا تو وہ شخص جو تلاوت کر رہا تھا اس نے ایک آیت کریمہ یہ پڑھی کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب واقع ہونے والی چیز ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے جب یہ آیت کریمہ ٹکرائی، اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں انہوں نے سوچا تو اتنا گہرا اثر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے عذاب کو سوچ کر کے جو واقع ہونے والا عذاب ہے اس سلسلے میں اتنا ڈرے اور اس کا اثر اپنی زندگی پر اتنا لیا، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے عذاب کے سلسلے میں سوچ کر کے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اس آیت کریمہ کو سنے اور بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیمار ہوئے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ 1 مہینہ تک بیمار تھے، سوچ کر کے، مطلب اتنا ڈر گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں کتنے ایسے لوگ تھے جو 1 مہینے تک وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، ڈر تھا، اللہ رب العالمین کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے۔ یہ حالت تھی ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو جس قدر اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو جس قدر اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کی معرفت رکھے گا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم، اللہ رب العالمین کی قدرت کا علم، اللہ رب العالمین کی عظمت کا علم، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جس شخص کو جتنی جانکاری ہوگی وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں یہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کو سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں زیادہ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور اس کی توحید کے بارے میں جس کو جس قدر جانکاری ہوگی وہ اس قدر اللہ سے ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتے تھے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کسی شخص کو جانکاری ہے، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کوئی شخص جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عذاب کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے اور اسی طریقے سے جہنم کے ہولناکیوں کے تعلق سے اور وہ سارے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دکھا دیا تھا۔ یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر کے لمبا لمبا قیام کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے جو معمولی سی ہلکی پھلکی جو خطائیں تھی سب اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تک لمبی عبادت کر رہے ہیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، اس قدر لمبا قیام کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جا رہا ہے، آپ کا پیر موٹا ہو گیا، آپ کے پیر میں سوجن آ گیا، اتنا لمبا قیام اللہ کے ڈر سے کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں لو تعلمون ما عالم، لو تعلمون ما عالم، اے میرے صحابہ لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا بقیتم کثیرا، کہ میرے صحابہ جو چیزیں میں جانتا ہوں، جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہے، اگر وہ ساری باتیں تمہیں پتا چل جائے تو تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے۔
زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے. جس چیزوں کے بارے میں جانکاری اللہ نے مجھے دی ہے اگر تم لوگ جان جاؤ کبھی زندگی میں ہنسو گے نہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین نے وہ سارے مناظر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا. آپ نے جہنم دیکھا, اللہ کا عذاب دیکھا, اور بہت ساری اللہ رب العالمین کی کی گرفت, اللہ رب العالمین کے پکڑ کے حوالے سے ساری باتیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. اس کے باوجود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت تھی. وہ صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ہنستے تھے, مسکراتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور صحابہ کرام سے کہتے تھے جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے گا اللہ رب العالمین کے بارے میں تو تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے. تو جس شخص کو جتنی معرفت اللہ کے بارے میں ہوگی وہ اسی قدر ڈرے گا. علم رکھنے کی ضرورت ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. مسجد تو پڑھتے ہی نہیں ہے, لیکن رمضان وغیرہ آتا ہے تب تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن ہمارے زندگی میں اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تلاوت ہم کر رہے ہیں, قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے جسم پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ظاہر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ کے بال اور داڑھی, سر کے بال اور داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں, جبکہ آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ سفیدی ظاہر ہو گئی ہے, میں سفیدی دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیبتنی ہود, مجھے واقعات ہوا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کو آپ پڑھیے, تقریباً جہنم کے لفظ کے ساتھ اور انار کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید کے اندر تقریباً 120 مرتبہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. 120 مرتبہ اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے, کہیں انار کے لفظ کے ساتھ تو کہیں جہنم کے لفظ کے ساتھ. اتنی ساری اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں عربی, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہی نہیں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے, قرآن مجید اللہ نے کیوں نازل کیا ہے, قرآن مجید اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا مطلب سمجھ رہے ہیں. آپ کی زندگی پر اس کا اثر اس قدر ظاہر ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, اللہ کے عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی زندگی میں تبدیلی ہوتے جا رہی ہے, ہم پڑھتے ہیں, ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم نہیں ڈرتے اللہ سے. اب آخر کیا ایسی کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی بہنوں کا تذکرہ کیا ہے, یعنی سورہ ہود اور اس جیسی جو صورتیں ہیں اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. آپ دیکھیے, آپ سورہ ہود پڑھیے, اس طریقے سے سورہ ابراہیم پڑھیے, یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ قرآن مجید کی مختلف کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتیں گزری ہیں, ان کے اندر برائیاں کیا تھیں, وہ کس برائی کے اندر ملوث تھے, ان کا گناہ کیا تھا. وہ چوری کرتے تھے کہ وہ 2 نمبر کا دھندا کرتے تھے, وہ جب تول کر دیتے تھے تو کانٹا مارتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے. کون سی ایسی برائی تھی؟ ان برائیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیسے کیا, ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیسے کیا, اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کچھ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ, اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کیا. اللہ نے کہا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ,
वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को अजाब से दो चार करके, अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया है, बल्कि ये लोग खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे। तो ये सारी बातें कुरान में हैं, ये सारी बातें कुरान में, उसका तर्जमा कुरान करीम पढ़ करके उसका तर्जमा मैंने आपको बताया है। यही सारी बातें थी, यही सारी वाक़यात, ये सारी चीज़ें, अल्लाह का अजाब, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की पकड़, ये सारी बातें कुरान में आपको मिलेगी। शर्त यह है कि आप उसे तर्जुमे के साथ पढ़िए। या अरबी भी आप सीख सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो अरबी क्यों नहीं सीख सकते हैं? आप अरबी सीखिए और खुद से उसको हल करिए, पढ़िए, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए कि जब आप कुरान को समझ करके पढ़ेंगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ आपके दिल में आएगा। लेकिन जब हम समझते ही नहीं हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, उसका मतलब ही नहीं जान पा रहे हैं, कैसे अल्लाह का डर आएगा? हमें मालूम ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या कहना चाहता है, हमको नहीं मालूम है, हम अल्लाह से कैसे डरेंगे? अजाब का तज़किरा होगा, जहन्नम का तज़किरा होगा, नहीं मालूम है। आज यहाँ तक देखिए, नमाजें, जहरी नमाजें जो होती हैं, इसमें सूरतों की तिलावत की जाती है, सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, उसके बाद कोई सूरत पढ़ी जाती है। इस तरह से 3 वक्तों में रोजाना हम सुनते हैं यहाँ पर, लेकिन इमाम साहब क्या पढ़ा रहे हैं उसका मतलब हमें नहीं मालूम पड़ता, नहीं मालूम हो रहा कौन सी सूरत की तिलावत की गई, इस सूरत में अल्लाह ने क्या पैगाम दिया, नहीं मालूम है। इसीलिए कायदा, मैंने जो बुनियादी कायदा बताया है, मन कान बिल्लाहि आरफ कान बिही अखवफ, जो जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत रखेगा, अल्लाह के बारे में जानकारी रखेगा, वो उसी कदर अल्लाह से डरेगा। अल्लाह की मारिफत नहीं है, अल्लाह के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए हम नहीं डर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जानते थे, इसलिए अल्लाह से डरते थे। अब फरिश्तों के बारे में आप देखिए, फरिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत बहुत ज्यादा थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में ये फरिश्ते भी बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे। बात करते करते जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे एक साथी है जिनका नाम मीकाईल है, एक फरिश्ते हैं, कहते हैं हमारे साथी मीकाईल जब से उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जहन्नम को देख लिया है, तब से उनके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है। एक फरिश्ते, वो फरिश्ते जिनसे ना अल्लाह रब्बुल आलमीन सवालो जवाब करेगा, न जिनके लिए कानून अजाब है, ना वो उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाया है, न उनकी कोई गिरफ्त है, उनके बारे में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो अल्लाह की नाफरमानियां करते ही नहीं है। फरिश्ते मासूम है, अल्लाह की नाफरमानियां करते ही नहीं है। अल्लाह ने बस तो उन्हें किसी काम के लिए जो बनाया है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की ताबेदारी करते हैं। उनकी हालत यह है कि मीकाईल ने जहन्नम देख लिया, उनके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई, कहते हैं हंसना भूल गए, हंसते ही नहीं है डर की वजह से। यहां तक कि रिवायत के अंदर आता है कि फरिश्तों का मामला यह है जिनके लिए कानून अजाब नहीं है, कानून जज़ा व सजा नहीं है। उनके बारे में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से कोई वही ना, आसमान के अंदर कोई हुक्म नाजिल करता है, फरिश्तों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई हुक्म नाजिल करता है, कोई हुक्म जारी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हकाम को सुन करके फरिश्तों पर गशी तारी हो जाती है, वो सजदे में गिर पड़ते हैं। डर के वजह से इतना गशी तारी हो जाती है, उन फरिश्तों को बेहोश हो जाते हैं। रिवायत के अंदर आता है कि सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को होश आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम जब हुक्म नाजिल होता है, डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को सबसे पहले होश आता है, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाद फिर दूसरे भी फरिश्ते हैं, उनको भी होश आता है। फिर वो लोग जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं माज़ा क़ाला रब्बुकुम, कि आज तुम्हारे रब ने कौन सा हुक्म नाजिल किया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को बताते हैं कि आज तुम्हारे रब ने ये हुक्म तुम्हारे बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म जारी फरमाया है। वो फरिश्ते जिनके लिए कोई अजाब नहीं है, वो फरिश्ते जिनके बारे में कुछ भी नहीं, अल्लाह ने कोई इस तरह से जहन्नम या अजाब वगैरह नहीं बनाया, इतना डर रहे हैं। तो डरना चाहिए। नबियों के बारे में आता है कि वो नबी हैं, अल्लाह ने उन्हें अपना बरगजीदा बंदा बनाया है, वो अपने लिए भी डर रहे हैं, अपनी उम्मत के बारे में भी डर रहे हैं। लेकिन हमारा मामला ये है कि ना हम नबी है, ना हमारी कोई हैसियत है, ना अल्लाह के यहाँ हम तो जानते ही नहीं कि हमारा क्या मकाम है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी फिक्र नहीं कर रहे हैं।
اپنے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، جبکہ دیگر نبی اللہ رب العالمین نے اپنی امت کے بارے میں فکر کر رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے امت کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اپنے امت کے تعلق سے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ میں سے ہے، لیکن جو میرا نافرمان ہے تو اے اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے حق میں کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں نبی کو اتنا اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے امت کے تئیں اتنا فکر کر رہے ہیں کہ ان کی امت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کی یہ دو آیتیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہو گئی۔ ہم سب کی، ہماری اور آپ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین حشر و نشر میں کیا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ زارو قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی کے پاس اور اس سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے، یہ آنسو کس کے لیے اور کس کے حق میں گر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جواب دیا، کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ وہ لوگ اپنے امت کے بارے میں خوف ڈر رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا انجام کرے گا، تو مجھے میری امت کی فکر لاحق ہو گئی کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر کے جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو ساری باتیں بتاتے ہیں، جبکہ اللہ کو پہلے سے سب کچھ پتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین خوشخبری دے کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، کہ ہم آپ کی امت کے حق میں وہ فیصلہ کریں گے جس کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اپنی امت کے بارے میں خوف کھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا انجام کرے گا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ ہم نہیں ڈر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ خوف الہی کی اتنی فضیلت ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے زیادہ سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے، خوف کھا کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی منزل بہت قریب ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ وقت ہو رہا ہے، بس اختصار کے ساتھ باتیں ختم کر دوں گا۔ خوف الہی کی فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص اپنی زندگی کے اندر اس نے بہت سارے گناہ کا کام کیے، بہت بڑے بڑے گناہ اس نے کیا، لیکن جب اس کو اس کے گناہوں کا احساس ہوا اور اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کا کام کر لیا ہے، اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا اور راکھ بنا کر کے اڑا دینا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کیا، اس کے گھر والے اس کے وصیت کے مطابق جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والے اس کے لاش کو جلا کر کے، اس کے لاش کو راکھ بنا کر کے اس کو اڑا دیے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے اس کے راکھ کو جمع کر کے اللہ رب العالمین اس کو حاضر کیا اور اسے پوچھا کہ اے بندے ذرا یہ بتا تو اپنے اولاد کو ایسی وصیت تو نے کیوں کیا تھا کہ جب تو مر جائے گا تو تیرے اولاد تجھے جلا کر کے تجھے راکھ بنا دیں گے۔ اس بندے نے اللہ رب العالمین سے کہا مخافتک یا ربی، کہ اللہ رب العالمین تیرے عذاب کے خوف سے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو نے میرے ڈر سے یہ بات کہی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ رب العالمین کے مغفرت کی منزل قریب ہے۔ اسی طریقے سے خوف الہی کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، وہ قیامت کے دن جب سورج قریب ہو جائے گا اور سورج کی شدت اور اس کی حرارت اور اس کی گرمی کو جب کوئی آدمی برداشت نہیں کر پائے گا تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے دوران، تلاوت کے دوران، تنہائی میں عبادت کرنے کے دوران اللہ سے اس قدر ڈرا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جو آدمی تنہائی میں رہ کر کے اللہ سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف الہی کے تعلق سے بتایا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ قیامت کے ہولناکیوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کے لیے 2 امن اور 2 خوف ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر آپ امن والی زندگی چاہتے ہیں تو آخرت میں آپ کو امن نہیں ملے گا، اور اگر آپ خوف والی زندگی گزاریں گے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، آپ نے کہا کہ جس طرح سے جانور کے تھن سے دودھ نکلا ہوا دودھ اس تھن میں جانا ناممکن ہے، واپس جانا ناممکن ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کے لیے جہنم میں اسی طرح جانا ناممکن ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ یعنی آپ اگر اللہ رب العالمین سے جیسا ڈرنا چاہیے، جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح سے اگر آپ ڈریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے مثال دیا کہ جس طرح سے جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکل کر کے اس کے تھن میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح سے اس آدمی کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آنکھیں، ایک آنکھ وہ جو اسلامی حکومت میں پہرا دینے کے لیے جو رات بھر بیٹھ کر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، اسلامی حکومت میں لوگوں کی حفاظت کے لیے، وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور جو آدمی اللہ کا ذکر سن کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کرا دیا اس آنکھ کو۔ تو کہنا یہ ہے، خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر یہ بہت بڑی عبادت ہے، 24 گھنٹے کی عبادت ہے، ہر آن ہر لمحے کی عبادت ہے۔ ہمارا دل میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے۔ وہ خوش نصیب ہے وہ شخص جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہر آن ہر لمحہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اپنے اولاد سے حسن سلوک کے دوران بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جب وہ بزنس اور تجارت کرتے ہیں تب بھی اس میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے اس معاملوں کو انجام دیتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ کا ڈر ہے، روزہ رکھتے ہیں تب بھی اللہ کا ڈر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی اللہ کا ڈر ہے۔ ہر آن اور ہر لمحہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہے۔ اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین تو اپنا خوف پیدا کر۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔